بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آبادگار بھائیوں، ہمارے چینل ایگریکلچر نالج ان کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں خاص موضوع پہ ڈسکس کرنے آئے ہیں، جو ہے گندم کی بوائی کا۔ جی ہاں، اور ہم ابھی یہ ایک سلوگن دے رہے ہیں آپ کو، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ آج جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس 30 اکتوبر ہو چکا ہے، اور یہ جو سیزن چل رہا ہے اس میں کافی سارے جو ہمارے زرعی ماہرین ہیں وہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، اور رائے مسلط کر رہے ہیں، بلکہ رائے دے نہیں رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو جب آپ سائنٹیفک بات کریں تو ہم آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے، کبھی بھی رائے مسلط نہیں کرنی چاہیے دوسرے لوگوں پہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نیچر پہ بلیو کرتے ہیں، جب آپ ایگریکلچر پریکٹس کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نیچر پہ بلیو کرتے ہیں، تبھی آپ ایگریکلچر پریکٹس کرتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں اتنا اوور سینسٹیو نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ کو جو مسئلہ ممکنہ نظر آ رہا ہو اس ممکنہ مسئلے کی وجہ سے آپ وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیں، یا اتنا اس کو اسکپ کر جائیں کہ آپ کے لیے یعنی وہ جو ہے فائدے کے بجائے نقصان دہ جو ہے نا وہ آپ کی اوور سینسٹیوٹی جو آپ کو نقصان کر جائے۔ تو گندم کی بوائی کا اس وقت کافی بحث چڑھا ہوا ہے، اور ہمارے زرعی ماہرین کافی جو فیس بک کی دانشور جسے ہم کہتے ہیں، وہ اکثر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی گرمی ہے، ابھی ٹیمپریچر زیادہ ہے اور اس وقت بوائی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بالکل ہی نامناسب بات ہے۔ آج ہم 30 اکتوبر پہ بیٹھے ہیں، اگر ہم دن کا اور رات کا ٹیمپریچر سارا اکٹھا کر کے اور جب ہم ایوریج ٹیمپریچر نکالتے ہیں تو ایوریج ٹیمپریچر جو ہے ابھی 20-21 ڈگری یا زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری ہے، اور دن کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 35 سے بلو چلا گیا ہے۔ جو پیک آورز ہیں شاید اس میں کبھی یہ 38 بھی ہو رہا ہوگا، شاید 39 بھی ہو رہا ہوگا، تو ہمیں اس ٹیمپریچر کو بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں فل سپیڈ کے ساتھ اس وقت گندم کی بوائی شروع کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو ٹائم بچا ہے صرف نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری بچ گیا ہے۔ ان چاروں مہینوں کے اگر ہم 30 دن کاؤنٹ کرتے ہیں تو 120 دن بنتے ہیں، اور آپ کی فصل جو ہے وہ مارچ کے شروع میں جب گرمی زیادہ پڑ جاتی ہے تو فصل آپ کی پکنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کی فصل کو جو اس کا دورانیہ ہے وہ نہیں مل پائے گا۔ جب فصل کا دورانیہ ممکن نہیں ہوگا تو آپ کا دیکھنے میں فصل جتنا بھی اچھا بھلا ہو، جتنی بھی آپ نے کھادیں دی ہوں، لیکن جو نیچر جو گندم کے دانے کو بناتی ہے وہ نہیں بنائے گی، اور آپ کا جو دانہ ہے وہ سکڑے گا، اور سکڑ کے آپ کی ییلڈ پہ ٹھیک ٹھاک اثر کرے گا۔ آپ سب زمینداروں کے لیے ایک گزارش ہے کہ ابھی اچھا وقت ہے، اچھے وقت میں جو بھی آپ کو طریقہ مناسب لگے، اگر آپ کی چاولوں کی زمین ہے، چاولوں کی زمین ابھی فارغ ہوئی ہے تو اس کو زیرو ٹیلیج پہ بنا کسی ہل چلائے، جو آپ کی ڈرل ہے اس کے ذریعے، زیرو ٹیلیج والی ڈرل کے ذریعے گندم کاشت کریں۔ جہاں آپ زیرو ٹیلیج نہیں کر سکتے وہاں آپ چاول کے فصل میں ہی ایک کلٹیویٹر لگائیں، کلٹیویٹر لگا کے آپ بیج بوئیں، بیج کو کم سے کم 8 سے 10 گھنٹے پانی میں بھگوئیں تاکہ بیج کی جو اوپر کی سطح ہے وہ جلدی خشک نہ ہو، اور آپ کی جو جرمینیشن ہے وہ اچھی رہے۔ جہاں پہ ہمارا چاول کے علاوہ دوسرے فصل لگے ہوئے تھے وہاں پہ بھی ہمیں بالکل اب دیر نہیں کرنی چاہیے، فل زمین تیار کر کے ہمیں گندم کی بوائی کرنی چاہیے، چاہے وہ براڈ کاسٹنگ کے ذریعے ہو رہی ہو، چاہے وہ ڈرل کے ذریعے ہو رہی ہو، یا چاہے آج کل کا جو نیا جو طریقہ چل پڑا ہے کھالوں پہ کاشت، اگر وہ چل رہی ہے، فل آپ گندم کی کاشت کریں۔ زیادہ دیر آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ صرف آپ نے ربی نہیں گرو کرنا، اس کے بعد اور بھی فصل آنا ہے، اور اس وقت ہم گندم کی بوائی کا ٹائم ڈسٹرب کریں گے تو اگلا فصل بھی ہمیں ڈسٹرب کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ خریف کا موسم لیٹ ہونا بالکل بھی افورڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دن بدن جو برساتیں ہیں وہ بہت ارلی ہوتی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے برساتیں ارلی ہوں گی ویسے ویسے ہی آپ کا خریف کا فصل جو ہے وہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے ڈیمیج ہوگا۔ اسی لیے آپ اپنا ٹائم پہ گندم لگائیں، ٹائم پہ گندم کاٹیں، آپ کو جو وقت بیچ میں مل جائے تو آپ کوئی شارٹ ڈیوریشن کراپ لگائیں۔ جیسے اکثر بات چل رہی ہوتی ہے مونگ کی، آپ مونگ لگائیں۔ مونگ جب آپ کا اتر جائے
اس کے بعد آپ خریف کا دوسرا فصل لگائیں۔ آپ اپنے یہی طریقہ کار ہے، آپ اپنا جو آپ کا پیٹرن ہے فصلوں کی اگانے کا، اسی طریقے سے بدل سکتے ہیں کہ آپ ٹائم ضائع بالکل بھی نہ کریں اور اپنی وقت پہ بوائی کریں، تاکہ آپ کا جو فصل کا ٹرینڈ ہے سالانہ، اس کے اندر چھوٹے عمر کا ایک اور فصل ایڈ ہو سکے، تاکہ آپ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ تک کا اضافی منافع کریں۔ وہی اضافی منافع آپ پہ خرچ ہوگا، آپ کے کھیت پہ خرچ ہوگا، آپ کے بچوں پہ خرچ ہوگا، اس سے آپ کی لائف بہتر ہوگی۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔